کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسانی تعلقات میں وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ باقی نہیں رہتا؟ وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے جب ایک جیتا جاگتا انسان جس کے لیے کبھی آپ کا دل دھڑکتا تھا اچانک آپ کی نظروں میں ایک بے جان پتھر کی طرح ہو جاتا ہے؟ ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جنہیں ہم نے اپنی پلکوں پر بٹھایا ہوتا ہے، جن کی خاطر ہم زمانے سے لڑ جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہی انسان ہماری روح سے، ہماری سوچ سے اور ہمارے دل سے اس طرح اتر جاتا ہے جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ دل سے اتر جانے کا یہ عمل کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خاموش موت ہے۔ ہاں، موت ہے، اس احساس کی جو کبھی بہت توانا تھا۔ معزز ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم اسی نفسیاتی اور روحانی کیفیت کا احاطہ کریں گے کہ جب کوئی انسان دل سے اتر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، اور اس کی خاموشی میں کتنے طوفان چھپے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ باتیں اپنے دل کی آواز لگ رہی ہے تو نوروی وائس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہم یوں ہی محبت اور احساس کے جذبوں کو الفاظ دیتے رہیں، محبتیں کرتے اور محبتیں بانٹتے رہیں۔ دل سے اتر جانا دراصل ایک سفر کا نام ہے جو شدید محبت سے شروع ہو کر مکمل لا تعلقی پر ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان آپ کے دل سے اتر جاتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑنا بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ وہ آپ سے بحث کرنا، اپنی صفائیاں دینا اور اپنی اہمیت جتانا بند کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ آتا ہے کہ جہاں الفاظ کی حرمت ختم ہو جائے وہاں خاموشی ہی بہترین جواب ہے۔ صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ دل ایک شیشہ ہے، جب تک یہ صاف ہے اس میں عکس نظر آتا ہے، لیکن جب یہ ٹوٹ جائے یا اس پر میل جم جائے تو پھر سامنے کھڑا انسان کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ دل کو نہیں بھاتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مفہوم ہے، بچھڑنا ہے تو خوشی سے بچھڑو، یہاں دل سے اتر جانے والوں کو راستہ تو دیا جاتا ہے، واسطہ نہیں دیا جاتا۔ دل سے اترنے کے بعد انسان کی سب سے بڑی نشانی اس کی بیزاری نہیں بلکہ اس کی حد سے بڑی ہوئی تہذیب ہوتی ہے۔ وہ آپ سے ملے گا، آپ کی بات سنے گا، شاید مسکرا کر جواب بھی دے دے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہوگی، وہ دمک نہیں ہوگی جو کبھی آپ کو دیکھ کر پیدا ہوتی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ ہو کر بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، تو میرے بعد ہوا ہے تنہا، میں تیرے ساتھ بھی اکیلا تھا۔ اسے اب اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، یا آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ پہ کیا بیت رہی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شکایتیں دم توڑ دیتی ہے اور خاموشی اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے تھے کہ جس سے محبت ہو اس سے گلہ کیا جاتا ہے، اور جس سے محبت نہ رہے اس سے گلہ بھی نہیں رہتا۔ گلہ تو اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے نا، غیروں سے تھوڑی کیا جاتا ہے۔ جب انسان دل سے اتر جائے تو وہ ایک اجنبی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ اجنبی کے بارے میں تو تجسس ہوتا ہے، مگر دل سے اتری ہوئے انسان کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی انسان لا تعلق ہو جاتا ہے۔
یہ عمل اچانک نہیں ہوتا، بلکہ یہ تلخیوں، جھوٹ، بے وفائیوں اور نظر اندازیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے، جو آہستہ آہستہ انسان کے اندر کی محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ایک انسان بار بار اپنی عزت نفس کو کسی کی خاطر قربان کرتا ہے اور بدلے میں اسے صرف ٹھوکریں ملتی ہیں، تو ایک دن اس کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنا سامان محبت سمیٹتا ہے اور اس شخص کی زندگی سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اس وقت اسے نہ دکھ ہوتا ہے اور نہ ہی پچھتاوا، بلکہ اسے ایک عجیب سی آزادی محسوس ہوتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جس بوجھ کو وہ اٹھائے پھر رہا تھا، وہ دراصل اس کے اپنے وہم کا بوجھ تھا۔ احمد فراز کا وہ مشہور شعر یہاں بالکل صادق آتا ہے کہ اس نے پوچھا بھی مگر میں نے کہا کچھ بھی نہیں، دل سے اترے ہوئے لوگوں کی شکایت کیسی۔ دل سے اترنے کے بعد انسان اپنی ذات میں مگن ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی خوشیوں کے لیے اب دوسروں کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ صوفیاء کرام کا قول ہے، جب بندہ دنیا کے سہارے ٹوٹتے دیکھتا ہے تبھی اسے سچے سہارے کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ انسان جو کبھی آپ کی ایک کال کا گھنٹوں انتظار کرتا تھا، اب آپ کے سامنے ہونے پر بھی آپ کو نہیں دیکھتا۔ یہ انا نہیں ہے، یہ وہ ٹوٹا ہوا اعتبار ہے جو دوبارہ نہیں جڑ سکتا۔ کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ دل کی زمین جب بنجر ہو جائے تو وہاں پھر محبت کے گلاب نہیں کھلتے۔ جب کوئی انسان آپ کے دل سے اتر جائے تو اسے دوبارہ وہ مقام دینا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ دل کی عدالت میں ایک بار جو مجرم ٹھہر جائے اسے دوبارہ معصومی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا۔ اس مرحلے پر پہنچ کر انسان کے اندر کی ہمدردی ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کا رخ بدل جاتا ہے۔ وہ اب ہر کسی پر اپنا وقت اور جذبات ضائع نہیں کرتا۔ وہ سیکھ جاتا ہے کہ اپنی روح کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ تنہائی اس محفل سے بہتر ہے جہاں آپ کی قدر نہ ہو۔ نوری وائس کے پلیٹ فارم سے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اپنی قدر پہچانیں، کیونکہ جب تک آپ خود اپنی قدر نہیں کریں گے دنیا آپ کو رونتی رہے گی۔ دل سے اتر جانے کے بعد انسان کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ وہ چیختا چلاتا نہیں ہے، روتا دھوتا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف فاصلہ کر لیتا ہے۔ یہ فاصلہ جسمانی نہیں بلکہ جذباتی ہوتا ہے۔ آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوں گے، وہ آپ سے بات بھی کرے گا، لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے درمیان میلوں کی دوری آ چکی ہے، جسے اب کوئی پل عبور نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین سکھاتے ہیں کہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف اسی کو بسانا چاہیے جو اس کی قدر کرے۔ جب ہم انسانوں کو زمینی خدا بنا لیتے ہیں اور ان سے وہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو صرف خالق پوری کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں دل سے اترنے جیسے صدمات جھیلنے پڑتے ہیں۔ انسان جب کسی کے دل سے اترتا ہے تو وہ دراصل ایک سبق دے کر جاتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں ہے۔ یہ احساس انسان کو فلسفی بنا دیتا ہے یا پھر اسے خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ جان جاتا ہے کہ
لوگ آتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، بس ایک اللہ کی ذات ہے جو کبھی دل سے نہیں اترتی۔ اس کیفیت میں انسان کی زندگی سادہ ہو جاتی ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور وہ دنیاوی نمائش سے دور ہو کر سکون کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں کوئی آپ کے دل سے اتر چکا ہے، یا آپ کسی کے دل سے اتر گئے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ زندگی کا خاتمہ نہیں، بلکہ ایک نئی شروعات ہے۔ یہ آپ کے اندر کی پختگی کا ثبوت ہے کہ اب آپ ہر راہ چلتے کو اپنا ہمدرد نہیں بناتے۔ دل سے اتر جانے والے شخص کو بد دعا نہ دیں، بلکہ اسے شکریہ کے ساتھ رخصت کریں کہ اس نے آپ کو اپنی ذات کی پہچان کروائی۔ تعلق کا ختم ہو جانا اتنا دکھ نہیں دیتا جتنا تعلق کا بھرم ٹوٹ جانا دیتا ہے، اور جب بھرم ٹوٹ جائے تو پھر واپسی کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہاتھ چھوٹیں تو پھر مل جاتے ہیں، لیکن دل سے اترے ہوئے لوگ عمر بھر نہیں ملتے۔ ہمیں امید ہے کہ نوری وائس کی یہ پیشکش آپ کے دل کے کسی نہ کسی تار کو ضرور چھیڑ گئی ہوگی۔ کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جب آپ کو محسوس ہوا کہ اب سامنے والا شخص آپ کے دل میں وہ جگہ نہیں رکھتا، یا آپ کو لگتا ہے کہ خاموشی ہی سب سے بڑا انتقام ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، کیونکہ آپ کے تجربات دوسروں کے لیے مشعل راہ بن سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی انسانی جذبوں کی اس گہرائی کو سمجھ سکیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، کوشش کریں کہ کسی کے دل میں جگہ بنائیں، اور اگر کسی وجہ سے دل سے اتر بھی جائیں تو پھر اپنی عزت نفس کو بچا کر خاموشی سے کنارہ کش ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کے دلوں کو سکون اور اطمینان سے بھر دے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔